بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت کے اسلام کی طرف بلانے کے کل 3 طریقے ہیں بھائی، یہ تینوں طریقے ذہن میں نشین ہو جائیں، پھر یہ تمہید اس مقام پر اختتام پذیر ہو جائے گی۔ اسلام کی طرف بلانے کے کل 3 طریقے، یا حکمت سے بلاؤ، یا موعظے سے بلاؤ، یا جدال احسن سے بلاؤ، اچھی بات سے بلاؤ، چوتھا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو جس اسلام میں طریقے ہی 3 ہوں، اس اسلام میں اسلحے کی گنجائش نہیں ہے۔ عزیزان محترم، بہت دنوں کے بعد اپنے ساتھیوں سے اور آپ سے مخاطب ہوا ہوں، ایک طویل بیماری کے بعد، تو اور دوائیں ابھی جاری ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہی تو سمجھ میں آتا ہے، بیمار آل محمد بھی ہوئے تھے، نہیں بیمار میرا رسول بھی ہوا تھا۔ اگر بیمار نہ ہوتا تو یہ نہ کہتا اپنی بیٹی سے کہ میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ بھائی بہت توجہ رکھنا، میں دوائیں کھا رہا ہوں، بھائی بہت توجہ رہے، اس لیے جملہ کہہ کے پھر آگے بڑھوں گا۔ تو پیغمبر بیمار ہوئے، یہ بھی تو چادر میں گئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ علی خیبر کے دن ان کی آنکھیں رمد آلود تھیں، آشوب چشم تھے، بیمار تھے یا نہیں تھے؟ بھائی ہے نا؟ اچھا حسنین بیمار ہوئے تھے جب سورہ حلقہ نازل ہوا تھا، منت مانی تھی نا؟ بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں، اور یہ بیچ میں ایک جملہ آ گیا ہے، اور اس جملے کو بیان کر کے پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو پیغمبر بیمار ہوئے، توجہ، علی بیمار ہوئے، حسنین بیمار ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن انہوں نے دوائیں نہیں کھائیں، پیغمبر کا مرض دور ہوا سیدہ کی چادر سے۔ پیغمبر کا مرض دور ہوا سیدہ کی چادر سے، علی کا آشوب چشم دور ہوا لعاب دہن رسول سے، اور حسنین کی بیماری دور ہوئی منت سے۔ تو کبھی ان کو اپنے جیسا نہ سمجھنا اور اپنے کو ان جیسا نہ سمجھنا۔ اب یہ جملہ میں نے کہا کیوں، یہ جو گلے کی جو پوزیشن ہے نا، یہ بہت دنوں کے بعد بولنے کی وجہ سے، تو آپ اس سے پریشان نہ ہو، یہ خود بخود ٹھیک ہوگا، اور گلے ٹھیک ہوتے ہی ہیں ذکر محمد و آل محمد سے۔ وہ گلے منحوس ہیں جن سے ذکر علی نہ نکلے۔ چمن گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ اب چونکہ بہت دنوں کے بعد حاضر ہوا ہوں، اور پاکستان واپس آنے کے بعد یہ پہلی تقریر کر رہا ہوں، تو اب توجہ رہے، اس لیے کہ بڑے نامانوس موضوعات کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں۔ تو تبلیغ کے اسلام کی طرف دعوت دینے کے کل 3 طریقے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں جنگ کی گنجائش نہیں ہے، جدال کی گنجائش نہیں ہے، اسلحے کی گنجائش نہیں ہے، جبکہ پوری توجہ رکھنا، پوری متمدن دنیا کا اعتراض ہے، یورپ کا، امریکہ کا، کہ پیغمبر اسلام نے اسلام پھیلایا تلوار کے زور سے۔ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی نے اسلام پھیلایا تلوار کے زور سے۔ اب میں اپنے محترم سننے والوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پہلی جنگ میرے نبی کی کون سی ہے جس میں تلوار اٹھی؟ پہلی جنگ نبی کی جس میں تلوار اٹھی وہ تھی جنگ بدر، اور یہ پہلی جنگ ہے، اس سے پہلے تلوار نہیں اٹھی۔ اور اس میں کتنے سپاہی گئے ہیں رسول کے ساتھ؟ 313۔ اور بتلاؤں جا کے تاریخوں میں دیکھنا میرے اس جملے کو، کہ ان میں ایسے بھی تھے، وہ 313 میں ایسے سپاہی بھی تھے جن میں سے کسی کے پاس تلوار نہیں تھی، کسی کے پاس گھوڑا نہیں تھا۔ جس کے پاس تلوار نہیں تھی اس نے لکڑی اپنے ہاتھ میں لی ہوئی تھی، جنگ میں جا رہا ہے، لکڑی اس کے ہاتھ میں لڑنے کے لیے۔ اور جن کے اور اس میں پہلی جنگ سے پہلے رسول نے تلوار نہیں اٹھائی۔ اعتراض ہے نا کہ اسلام کو رسول نے تلوار کے زور سے پھیلایا، بھائی اس کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں، پہلی جنگ اس سے پہلے کوئی جنگ نہیں ہوئی، رسول نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی، اس پہلی جنگ میں گئے ہیں 313، ٹھیک؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ 313 کس تلوار سے مسلمان ہوئے تھے؟ یہ 313 کس تلوار سے مسلمان ہوئے تھے؟ تو یہ لوہے کی تلوار نہیں تھی، میرے نبی کے کردار کی تلوار تھی۔ بھائی سنتے جاؤ
یہ غلط و رواں ہو جائے گا، اس کی فکر نہیں ہے، لیکن دیکھو بہت دن تک اگر کوئی چیز استعمال نہ ہو تو پھر اس میں خلل تو پیدا ہو جاتا ہے. تو اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اپنی زبانوں کو ذکر آل محمد سے تر رکھو، تاکہ زبانیں استعمال ہوتی رہیں. اچھا، تو اب اسلام میں دین کو پھیلانے کے لیے تلوار کی گنجائش نہیں ہے، اور اتنا محترم ہے انسان. سننا بھائی سننا کہ اسلحہ امن کی آخری نوبت پر کہ اگر امن نہ ہو رہا ہو بغیر اسلحے کے تو اسلحہ استعمال کیا جائے، اس کے علاوہ اسلحہ استعمال نہیں ہوگا. قرآن نے کہا، سننا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جو شخص ناحق کسی انسان کو قتل کر دے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. یہ آیتیں پہنچ رہی ہیں. جو کسی انسان کو ناحق قتل کر دے اس نے گویا پورے انسانوں کو قتل کر دیا. ومن احیاها، اور جو کسی انسان کو بچا لے، فکأنما احیا الناس جميعا، اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا. تو ایک ایک انسان پوری انسانیت کا نمائندہ ہے. تو اب ذرا سوچ سمجھ کے اس کے خلاف اسلحہ اٹھانا. میرے ساتھ یہاں تک آ گئے؟ اچھا، تو اب آرام آرام سے سنتے چلو، بہت آرام سے. اور میں نے عرض کیا نا کہ ذرا میں رخ بدل کے بات کر رہا ہوں. دیکھو انسان کا احترام، اور اگر یہ احترام پہنچ گیا تو میں آگے بڑھ جاؤں گا یہیں سے. کتنا احترام ہے کہ ایک کو تم نے قتل کیا، پوری انسانیت کو قتل کر دیا. ایک کو بچا لیا، پوری انسانیت کو تم نے بچا لیا. یہ ہے نا احترام؟ نہیں، میں عجیب و غریب جملہ کہنے والا ہوں. بچہ ماں کے شکم میں آیا، ٹھیک، اس کا احترام کرو. اگر احترام واجب نہ ہوتا تو حمل ساقط کروانا حرام نہ ہوتا. یہ بات پہنچ گئی؟ دیکھو، پیٹ میں آیا ہے، پیٹ میں آیا ہے، ابھی دنیا میں نہیں آیا. انسان پیٹ میں آیا، اس کا احترام، ٹھیک ہے نا. یہی سبب ہے کہ ہماری فقہ اسلامی کی کتابوں میں اگر 6 ہفتے کا حمل ہے اور گروا دیا گیا نعوذ باللہ تو اس کی دیت اتنی ہے. اگر 4 ہفتے کا ہے تو دیت اتنی ہے. اگر 2 مہینے کا ہے تو دیت، یعنی پوری ڈیٹیلز موجود ہیں کتابوں کے اندر کہ حمل کو ساقط کروانے پر کفارہ کتنا لاگو ہوگا. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ وہ ہے جو آ رہا ہے. یہاں تک ہم آ گئے. اس کا احترام کرو. جو آ رہا ہے دنیا میں، جو انسان آ رہا ہے اس کا احترام کرو. اچھا، اب وہ آیا، اس نے زندگی گزاری اور اب وہ چلا گیا. اب تو مردہ ہے، اب تو کچھ بھی نہیں، مر گیا، ختم کر دو. اب تو احترام ختم کرو، اس لیے کہ تم ہو افادیت پسند معاشرے کے. یہ جملہ میں نے کیا کہا؟ بہت عجیب و غریب گفتگو کر رہا ہوں، لیکن مجھے اپنی گفتگو پر اعتبار نہیں ہے، لیکن تمہاری سماعت پہ اعتبار ہے. یہ میں نے کہا کیا کہ تم ہو افادیت پسند معاشرے کے. بھائی سننا یہ جملہ سننا. بال پوائنٹ ہوتے ہیں نا، جب تک اس میں روشنائی ہے استعمال کرو، جب ختم ہو جائے اٹھا کے پھینک دو. رکھتے نہیں ہیں اسے، اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. لائٹر، جب تک اس میں ایندھن ہے، گیس ہے، اسے استعمال کرو، جب لائٹر ختم ہو گیا اٹھا کے پھینک دو. بھائی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جب چیز بے مصرف ہو جائے تو اسے رکھا نہیں جاتا، اسے اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے. یہاں تک میرے ساتھ آ گئے؟ وہ لوگ جو نبی کو لائٹر جیسا سمجھتے ہیں وہ آج بھی نبی کا احترام نہیں کرتے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا، تو اب وہ انسان آیا، اس نے دنیا میں کام کیا، تمہیں فائدے پہنچائے، انسانیت کو فائدے پہنچائے، وہ چلا گیا. اب مردہ پڑا ہے، اٹھا کے پھینک دو. کہا نہیں، خبردار، اسے غسل دو، اسے کفن پہناؤ، اس کی نماز جنازہ پڑھو، اسے لے جا کر احترام کے ساتھ دفن کرو، اس کا ایثار ثواب کرو. کتنا احترام ہے پیدائش سے پہلے اور کتنا احترام ہے مرنے کے بعد. عجیب مرحلہ فکر. کتنا احترام ہے پیدائش سے پہلے اور کتنا احترام ہے مرنے کے بعد. اور دوسری طرف خون انسان کی اتنی آسانی کہ جسے چاہا فنا کی گھاٹ اتار دیا، جسے چاہا موت سے ہمکنار کر دیا. تو یہ 2 نظریات کا ٹکراؤ ہے. یہی لعنت تمہید اس جملے پہ ختم ہو رہی ہے. یہ نظریات کا ٹکراؤ ہے. اس نے کہا کہ یہ آدم ہے، اسے سجدہ کر. یاد ہے؟ سب کو یاد ہے نا؟ دیکھو، بزرگ تو جانتے ہیں، نوجوان دوستوں کے لیے اور بچوں کے لیے ایک مرتبہ جملہ اور دوہرا رہا ہوں. ایک طرف اتنا احترام، ٹھیک، کہ پیدائش سے پہلے بھی احترام، انسان کے مرنے کے بعد بھی احترام، اور ایک طرف اتنی بے احترامی کہ جسے چاہے مار دو. یہی تو ہے نا. یہ نظریے کا ٹکراؤ ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ کیوں اگر سمجھ میں آ گیا تو تمہیں آج تشفی ہو جائے گی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی. پروردگار نے کہا آدم کو سجدہ کر، اس نے کہا نہیں کروں گا، یہ مٹی ہے، یہ مٹی ہے. اس نے کہا نہیں، اس میں میری روح ہے.
تو اب دو نظریے ہو گئے، ایک یہ کہ مٹی ہے، دوسرا یہ کہ روح ہے. اب جو مٹی سمجھے گا وہ قتل کرے گا، جو روح سمجھے گا وہ احترام کرے گا یا نہیں؟